اور پھر اللہ کا نام انہ کان توابا، یعنی وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ اس کا ترجمہ۔ لیکن توبہ اور توابہ کا مطلب یہ ہے ہی نہیں جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں، لکھ لیں تاکہ بھول نہ جائیں قیامت کے دن۔ سب سے اصل توبہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ Now this is very difficult for people to understand this. فسبح کا مطلب ہے کہ پھر جب وہ دور آ جائے تو پھر تسبیح سیکھنا۔ فا مستقبل کے لیے ہوتا ہے نا، فسبح، تو پھر تسبیح سیکھنا بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کرنے کے لیے اس دور کی تسبیح سیکھنا، ہاں، اور وہ تمہیں مغفرت بھی تمہاری کر دے گی، واستغفرہ، مغفرت بھی تمہاری ہو جائے گی، انہ کان توابا۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے جو آپ نے سمجھنا ہے، یہ نقطہ آپ نے پہلے کبھی سمجھا نہیں، آج سمجھ لیں۔ ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو توبہ کا مطلب پتہ ہو۔ تو کیا پتہ ہے تم کو کہ بھئی ہم معافی مانگ لیں گے اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، یہ ہو گئی توبہ۔ اور پھر اللہ کا نام انہ کان توابا، یعنی وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ اس کا ترجمہ۔ لیکن توبہ اور توابہ کا مطلب یہ ہے ہی نہیں جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں، لکھ لیں تاکہ بھول نہ جائیں قیامت کے دن، لکھ لیں۔ سب سے اصل توبہ ذکر قلب ہے، کیونکہ جب ذکر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب تمہارا ذکر چلتا ہے، ذکر چلنے سے پہلے صاف ہوگا وہ، اللہ سارے گناہ دھو دے گا، پچھلے گناہ سارے دھل گئے، اور اگلے جو گناہ مستقبل میں ہوں گے ان کے لیے ذکر دل میں نور آ گیا، ان کو آنے نہیں دے گا، تو اگلے اور پچھلے گناہ تمہارے معاف ہو گئے۔ یہ اصل توبہ ہے۔ اب توبہ کا معنی لفظی کیا ہے؟ توبہ کا رب کی طرف لوٹنا۔ رب کی طرف کیسے لوٹو گے؟ رب کوئی بیٹھا تھوڑی ہے، کوئی ناربری میں فاؤنٹین نیت میں رب بیٹھا ہے، آپ نے یوں اباؤٹ ٹرن کیا، لیٹس گو ٹو دا لارڈ، نو۔ رب کی طرف لوٹنا دل کا ہے۔ پہلے اس کو غلاظت میں 1,80,000 جالوں میں بند کیا ہوا تھا، اور فرشتوں کا ابے اس کو کون نکالے گا یہاں سے، اور واقعی اب 2-4 دن پہلے طاہر القادری صاحب، اب مجھے یوٹیوب ہے اس پہ آ جاتی ہیں بیچاری ویڈیوز، اب اس کی اچانک آ گئی تقریر، تو میں نے کہا چلو سنو کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دل کو زندہ کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں، موت کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور استغفار کر لو۔ یہ تو سب کر رہے ہو نا، کہاں ہوا ہے دل زندہ؟ تو اس قسم کے جاہلوں نے یہ راستہ بھی انسانیت کا بند کر دیا کہ ان کو توبہ کا اصل معنی اور مطلب پتہ چلے۔ تو توبہ نفس سے مڑنا اور رب کی طرف رخ کرنا ہے۔ لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ بھائی رب سے معافی مانگ لو کہ بھائی میں مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ ہو گئی توبہ۔ نفس کی طرف سے کیسے مڑیں گے آپ؟ جب نفس میں نور جائے گا، یہ ہے نا یار، نفس کی طرف سے مڑنا، اور رب کی طرف جانے کے لیے قلب ہے، جب قلب میں نور جائے گا تو وہ اس کا رخ ایک دن رب کی طرف کر ہی دے گا۔ جو پہلا کام ہے قلب کا وہ یہ ہے کہ طہارت حاصل ہو جائے گی تو صاحب ایمان ہو جائے گا۔ دل کا پاک صاف ہونا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں اللہ شیئن طاہر لا یستقر الا بمکان طاہر،
کہ اس میں اللہ پاکیزہ چیز ہے، اس میں اللہ شیئن طاہر پاکیزہ چیز ہے. لا یستقر، استقرار نہیں پکڑتا، ٹھہرتا نہیں کہیں، الا بمکان طاہر، جب تک کہ جس مقام پر اس نے جانا ہے وہ پاک نہ ہو جائے. پاک ہو جائے گا، اس کے بعد پھر قلب سلیم سے نور کی زیادتی ہوگی تو قلب منیب ہوگا. قلب منیب کا مطلب کیا کہ اب تمہارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا. اس وقت تم کو نہ جنت کی یاد آئے گی، نہ حوریں یاد آئیں گی، نہ دنیا کی یعنی چکا چوند روشنیاں آپ کی آنکھوں کو خیرہ کریں گی. آپ کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا تو آپ کہیں گے مجھے اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے. یہ ہے اللہ کی طرف رخ ہونا. تمہارے ظاہری چہرے اور جسم کا رخ تھوڑی ہوگا اللہ کی طرف. دیکھا ہے کسی کو؟ ہاں جی میرا رخ اللہ کی طرف. اس جسم سے تھوڑی کہ اللہ کی طرف رخ ہوگا آپ کا. اچھائی کی طرف تو آپ کو کوئی طاقت ہے وہ کھینچے گی. اچھائی کی طرف مائل کون کرے گی؟ نور کی طاقت. جب آپ کے سینے میں نور آئے گا وہ آپ کو اچھائی کی طرف لائے گا. تو یہ خطاب کس کو ہوا پھر؟ امر بالمعروف کا، ونہی المنکر. امر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرو، امر کرو اچھائی کا، ہے نا؟ کس کو ہوا یہ حکم؟ عام انسان کے بارے میں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے. تو تیرا نفس اگر امارہ ہے، برائی کا امر کرتا ہے، تو اللہ تجھے کیوں کہے گا امر بالمعروف کر؟ سوچو بھائی، اگر تیرا نفس امارہ ہے، تیرا نفس برائی کا امر کر رہا ہے، تیرے اندر بیٹھ کے تجھے برائی کروا رہا ہے، اور تو امر بالمعروف کر رہا ہے، اندھوں میں کانا راجا ہو گیا، سب کو کہہ رہا ہے یہ مت کرو، مت کرو، خود کر رہا ہے. کیوں خود کر رہا ہے؟ کہ تیرے اندر امر بالمعروف کے مخالف چیز موجود ہے. نفس امارہ جو برائی کا امر کرتا ہے. تبلیغ کرنے سے پہلے، نصیحت کرنے سے پہلے تجھے پاک ہونا ہوگا. آج جو ہمارے علماء اور مولوی اور مفتی بیٹھے ہوئے ہیں داڑیاں رکھ کے بڑے بڑے، یہ دیکھ کے برابر جن کے جو ہے وہ پیٹ نکلا ہوا ہے، ان کو کس نے اختیار دیا ہے تبلیغ کرنے کا دین میں؟ کس نے ان کو کہا ہے تم امر بالمعروف کرو؟ تمہارے اپنے اندر جو تمہارے نفس کا کتا بیٹھا ہوا ہے وہ تو تم سے زبردستی گناہ کروا رہا ہے. تو جب تو خود بے بس ہے، اپنے نفس امارہ کے آگے بے بس ہے، تو اللہ کیوں کہے گا تجھے تو امر بالمعروف کر؟ امر بالمعروف ان کو کہا ہے کہ جن کا دل اتنا طاقتور ہو گیا کہ اب نفس کی اس کے آگے چلتی نہیں. ان کو کہا یار تم جاؤ. تو اب تو نفس امارہ والے سارے کے سارے امر بالمعروف میں لگے ہوئے ہیں. اوپر سے داڑیاں خوبصورت، اچھا لباس، مسواک بھی رکھی ہوئی ہے، عطر بھی لگایا ہوا ہے. کچھ لوگ تو یوں بوتل عطر کی ڈال کے تیل کی طرح ایسے سر میں تیل لگاتے ہیں نا، یوں ڈال کے پتہ نہیں کہاں لگاتے، اور اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، شرک، کفر کی بدبو، جہل، تغافل، تساہل کی بدبو آ رہی. یہی چیز مسلمانوں کو رہ گئی ہے یار. میٹھا کھانا سنت ہے، عطر لگانا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے. میٹھا کھاؤ، میٹھا کھاؤ. Amra TV, the place to connect with God.